السلام علیکم، امید ہے دوستو آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں پھر حاضر ہوں میں ایک جاسوس تھا کی چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور اس ایپیسوڈ کا نام ہے پونم۔ یہ بہت ہی مزیدار ایپیسوڈ ہے، مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو چلیں جی آغاز کرتے ہیں آج اپنی ویڈیو کا۔ 3 دن میں نے بھارت کے 3 مختلف شہروں میں گزارے، اور ان 3 دنوں میں نے گھوم پھر کر انڈین افواج کی نقل و حرکت کا بھرپور جائزہ لیا، اور پونم چوتھے روز میں ایک نئے عزم کے ساتھ رائے کوٹ کی طرف عازم سفر تھا۔ وہ ہفتے کا روز تھا جب میں رائے کوٹ کے ایک محلے میں پرکاش کے چھوٹے سے گھر کے باہر لگی گھنٹی کا بٹن دبا کر کسی کی آمد کا منتظر تھا۔ مجھے علم تھا کہ پرکاش اس وقت گھر پر نہیں ہوگا، اور رات گئے وہ لدھیانہ سے آئے گا۔ اسے میری آمد کی خبر تو تھی، لیکن اتنی جلدی میرے آنے کا علم نہیں تھا۔ میں دانستہ ایسے وقت آیا تھا تاکہ پرکاش کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے اپنے بارے میں قائم کردہ تاثرات کا میں خود اندازہ کر سکوں۔ اس سے پہلے اس کے گھر والوں سے ملاقات ہو تو چکی تھی، لیکن سرسری سی۔ ہندو معاشرے میں چونکہ پردہ نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اور مشرق کی روایتی شرم و حیا کا کم از کم شہروں کی حد تک جنازہ نکل چکا ہے، اس لیے کسی بھی گھر میں کسی اجنبی کی آمد پر کوئی نہیں چونکتا۔ دروازے کے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن دروازہ کھلتے ہی جس صورت سے سامنا ہوا، اسے دیکھ کر اپنا تو کیا ایمان تک ڈگمگاتا محسوس ہونے لگا۔ جی، اس نے خاص انداز سے اپنا ہاتھ دروازے پر لٹکاتے ہوئے پوچھا۔ پرکاش سے ملنا تھا، میرے منہ سے بمشکل ہی نکل پایا۔ وہ تو نہیں ہے۔ اس کی چکی چکی آنکھیں مختصر سے جواب کے ساتھ انہیں اور قیامت خیز ڈھا گئیں۔ ماتا جی، چاچا جی، وہ تو ہیں۔ آپ کا شبھ نیم؟ گردن کو قدرے خم دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ پرکاش، میرا نام بھی پرکاش ہے۔ क्षमा کیجیے گا، میں ابھی آئی۔ وہ اندر جانے کو مڑی اور قیامت کی چال چلتی سامنے لگے پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ بمشکل 1 منٹ کے بعد ہی اس کی دوبارہ آمد ہوئی۔ آئیے، اس کا ایک ادائے خاص سے چک کر اشارہ کرنا مجھے پھر تڑپا گیا۔ میں محصور سا ہو کر اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں پرکاش کی ماں اکیلی ہی موجود تھی۔ پاؤں لاگو ماتا جی، میں ہندوانہ طریقے کے مطابق جھکتے ہوئے انہیں پرنام کیا۔ جگ جگ جیو۔ ماتا جی نے مجھے ایسے پیار سے دیکھا جیسے وہ پہلے سے میری منتظر ہوں۔ پونم، جل پانی کرا دو میرے بچے کو، انہوں نے اس دشمن ایمان سے کہا جو ابھی تک مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ پونم ہے بیٹا، میری بھانجی۔ سالہ رام کو تو تم جانتے ہو، اس کی بہن، اور یہ میرا بیٹا پرکاش ہے۔ یہ پرکاش بھیا، دونوں کے تعارف کا مرحلہ بھی ماتا جی نے طے کروا دیا۔ جٹ امن ملا، آپ سے جانکاری ہوئی۔ میں نے اس کے نمسکار کے جواب میں ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی چاند چہرے کی چراغ آنکھوں نے محصور پھونکا۔ پرکاش کے پتا ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے، اپنی سروس کی کمائی ان کے پاس۔ پرکاش ایک کھٹیارے سی موٹر سائیکل، چھوٹا سا مکان اور شاندار جیون ساتھی کی شکل میں موجود تھی۔ یہ تو علم نہیں کہ وہ سیاست میں حصہ لیتا انہوں نے کب سے شروع کیا تھا، لیکن ان کی بیٹھک میں رکھی لاتعداد سرخ جلدوں والی کتابیں ان کے سوشلسٹ ہونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ وہ رائے کے مقامی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے، اور اپنا زیادہ وقت وہیں دفتر میں گزارا کرتے تھے۔ ساتھ والے مکان میں ان کی سالی رہتی تھی، سالگرام کی ماں جو بیوہ تھی۔ سالگرام کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن تھی۔ پونم نے حال ہی میں FEC سے داخلہ لیا تھا، اور کالج پڑھنے کے لیے اسے روزانہ لدھیانہ جانا پڑتا تھا۔ رائے کوٹ میں ایک ڈگری کالج ضرور تھا، لیکن وہاں سائنس کی کلاسز نہیں لگتی تھیں۔ یہ دونوں کنبے آپس میں اس قدر مل جل کر رہتے تھے کہ ان کے ایک ہونے کا گمان گزرتا تھا۔ سالگرام کی تنخواہ اور سے کباش آتے پینشن سے ان کی جیسی تیسی کر گزری تھی۔ پونم زیادہ وقت اپنی آنٹی کے ساتھ ہی گزارا کرتی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میری امارات کے قصے جو اس کے بھائی اور کزن نے دونوں گھروں کو بڑھا چڑھا کر سنائے ہوں گے، انہوں نے انہیں متاثر کیا یا پھر میری درد بھری داستان نے۔ ایک بات بہرحال یہاں تھی کہ جب اسے میری اصلیت کا علم ہوا تو اس نے گہری گہری بادامی آنکھوں میں اپنے لیے وہ جذبات موجن دیکھے تھے جس کی توقع ایک رحم دل نوجوان لڑکی سے
کی جا سکتی تھی۔ مجھے جل پانی پونم نے کروایا۔ یہ روب حسن تھا یا میرا احساس کمتری کہ ابھی تک میں اس سے کھل کر بات نہ کر پایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز مجھ سے چھن گئی۔ وہ روایتی ہندو لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی گفتگو کا مخصوص انداز، نپت والا لہجہ، اپنے دامن میں وہ مخصوص حیاداری اور رکھ رکھاؤ سمیٹے ہوئے تھا جو پنجاب کی روایتی مٹیاروں کے ہاں ملتا ہے۔ محبت میرے حیات کا کوئی اختیاری مضمون تو تھا نہیں، جیسے میں اپنی مرضی سے رکھتا یا چھوڑ دیتا۔ میرے دل و دماغ میں ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی جس کا انجام بہرحال دل کی فتح کی صورت میں نکلا۔ مجھے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ سانولے رنگ کی اس گہری آنکھوں والی لڑکی نے میرے دل و دماغ پر پہلی نظر میں بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے، اور رات کو پرکاش کی آمد تک اس آگ میں دل میں برابر لگی رہی، تو میں نے اپنے شعور کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اس بات کو قبول کر لیا کہ جو پونم کی محبت کا اسیر ہو چکا ہوں۔ اسی اثناء میں ہمارے درمیان باتوں کے ایک دو دور ہو چکے تھے، لیکن میرے مختصر سوالات اور اس کے مختصر جوابات نے شاید اسے بھی اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ شام کو پرکاش آیا تو آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی خوشی میں مزید اضافہ ان خوبصورت قمیضوں نے بھی کیا تھا جو اس کے لیے میں لایا تھا۔ بابو جی کے لیے بنارسی دھوتی اور کرتے کے علاوہ ماتا جی کے لیے قیمتی قدرے ساڑی نے میرا مان خاصا بڑھا دیا تھا۔ پونم سب کی خوشیوں کی اس طرح شرکت کر رہی تھی جیسے وہ بھی ہم ہی میں سے ہو۔ میں نے پرکاش کے لیے خرید کیا ہوا لینڈر سالم راگ کے لیے کہہ کر اسے سونپ دیا، لیکن میری چوری اس نے ہی نہیں پرکاش نے بھی پکڑ لی۔ رات کو بابو جی آئے تو مجھ سے یوں ملے جیسے کوئی اپنے سکے بیٹے سے ملتا ہے۔ میں نے بلواڑے والے معاملے کے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ میرے ڈیڈی نے زبردستی کی بلا میرے گلے ڈال دی تھی میں اپنی سویتلی بہن کے منگیتر کا جغرافیہ معلوم کرتا پھروں۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میرے ماضی سے متعلق مجھ سے کبھی کوئی بات نہ کریں۔ میں اب وہ سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں اور صرف اپنے حال اور مستقبل کے حوالے سے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اپنے پاس موجود 30,000 روپے کیش کی صورت میں نے بابو جی کی جھولی میں ڈال کر گویا نے لوٹ لیا تھا۔ بابو جی، اگر آپ نے واقعی مجھے دھرم پتر بنا لیا ہے تو میری ہر چیز پر سب سے پہلا حق آپ کا ہے۔ ہم لدھیانہ میں چھوٹی سی پلاسٹک انڈسٹری لگا کر کام شروع کر دیں گے۔ پرکاش کو اس کام کا خاصا تجربہ ہے۔ میں اچھا سیلز مین ہوں اور سارا بھارت گھوم چکا ہوں۔ آپ کا آشیرواد حاصل رہا تو جلد ہم کسی قابل ہو جائیں گے۔ میں نے ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا، بیٹا میں کمیونسٹ ہوں، مذہب پر یقین نہیں رکھتا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پہلے کسی جنم میں ہم سے کوئی اچھا کام ہوا تھا جس کا نام پرماتا نے ہمیں تمہاری صورت میں دیا ہے۔ آج سے تم ہمارے سکے بیٹے کے سامان ہو۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا۔ ان کی جذباتی حالت کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ سب نے مل کر میری آرتی اتاری اور ہم دھرم کے اٹوٹ بندھن میں بندھ گئے۔ مکان کا ایک کمرہ جو دوسری منزل پر تھا اور پرکاش کے زیر استعمال رہتا تھا مجھے الاٹ کیا گیا۔ میرا مختصر سا سامان وہیں رکھ دیا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب واقعی وہ لوگ مجھے اپنا فیملی ممبر جاننے لگے تھے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو پونم اپنی تمام تر اشر سامانیوں کے ساتھ میرے تصورات میں آن ابھری۔ میرے لیے فرار کی تمام راہیں ختم ہو چکی تھیں۔ اسے اپنے ذہن سے چٹکنے کا ارادہ مجھ میں نہیں تھا۔ پھر میں اس کی کرناک کیفیت سے گزرا تھا جس کا شکار صبح بھی کئی گھنٹے رہا تھا۔ میرے سامان تارمان میں یہ بات نہ آئی تھی کہ جاسوس کی زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے جب اسے اپنی تمام تر نفرتیں اور محبتیں بلا طاق رکھ کر ایسے فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو کمٹ ضرور کر لی کہ پونم تم کو اپنے فرائض کی راہ میں رکاوٹ نہ بن دوں گا، اور بس اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد سکھ کی نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ ماتا جی اور پونم کی کھٹا کرنے والی آوازوں سے کھلی۔ پرکاش نے نیچے جا چکا تھا۔ وہ بہو اپنے باپ کی کاپی تھا، مذہب سے بیزار اور اس کیفیت کا شکار جس سے ہر بھارتی نوجوان گزر رہا تھا۔ معاشرتی اونچ نیچ اور اس کو ملنے والے مذہبی تحفظ نے بھارت کے نوجوان نسل کو
مذہب سے باغی کر رکھا تھا۔ مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن آواز کے سوز اور زیر و لمس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پونم سوز و ساز کا حسین سنگم تھی۔ میرے کمرے میں سب سے پہلے وہی داخل ہوئی۔ اٹھیے گا نہیں کیا؟ اس نے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر نمسکار کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، بڑی دیر ہو گئی۔ میں نے سرانے رکھی گھڑی پر نظر ڈالتے جواب دیا، آپ مندر نہیں جاتے؟ جب یہ دیوی خود چل کر آ جائے تو کیوں جاؤں؟ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرے قے فکرے سے وہ سمٹ کر رہ گئی۔ حیا کی ایک سرخ لکیر اس کے گالوں کا احاطہ کر لیا۔ چائے ابھی پئیں گے آپ یا ناشتے پر؟ اس نے جھپتے ہوئے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ آپ کو دیکھنے کے بعد سب بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ فی الحال تو آپ سے باتیں کرنے کے علاوہ اور کسی چیز کو دل نہیں کر رہا۔ آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ تو وہ مختصر ادھورا فکرہ چھوڑ کر چلی گئی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آج کا ایپیسوڈ؟ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔